قرہ بنے تھے، قوم کے امام بنے تھے، آج وہ تمہارا سہارے کی ضرورت ہے، وہ تمہارے لیے تمہارا سہارا مانگ رہے ہیں، اس لیے تم کو روکا ہے۔ وہ جب تمہارے مقتدا، تمہاری اقتدا میں نماز پڑھنے والے جب وہ تشریف لے آئیں گے تب تمہیں اندر جانے دیا جائے گا، پھر وہ پہچانے جائیں گے۔ کہا کہ تم آج اکیلے ہمیں چھوڑ کر جنت میں جا رہے ہو، تو وہ جو ہے ایک ولی کو، حافظ و قاری کو پہچان کر کہیں گے اما تعرفنی انا الذی سقیتک شربتا، کہ آج تم اکیلے چھوڑ کر ہمیں جنت میں جا رہے ہو۔ کہا پھر کیا معاملہ ہے، کیا مفہوم ہے؟ کہا کہ ہم نے تمہیں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، ایک مرتبہ تمہیں ہم نے پانی پلایا تھا، کہ معلوم ہے انا تعرفنی انا الذی سقیتک شربتا، کہ ہاں معلوم ہے کہ تم نے ہمیں ایک پیالہ، ایک گلاس پانی پلایا تھا یا ایک گھونٹ پانی پلایا تھا۔ تو پھر ایک دوسرا شخص حاضر ہوگا، وہ کہے گا وقال بعضهم انا الذی وهبت لك وضوءا، کہ ہم نے آپ کو ایک مرتبہ وضو نہیں کرایا تھا۔ کہا ہاں تم نے ایک مرتبہ ہمیں وضو کرایا تھا، وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طرح سے نیکیاں اپنی یاد کراتے جائیں گے، اور وہ علماء اور صلحاء اور وہ ائمہ حضرات کو اپنی وہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے مکان پر روٹی کھائی تھی، ہم نے تمہاری تواضع کی تھی، ہم گناہگار ضرور ٹھہرے لیکن تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ تو وہ علماء اور امام جو ہے گناہگار ایمان والوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ان کی اتنی ضرورت پیش آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں ضرورت نہیں ہے، ان کی یہاں بھی ضرورت ہے۔ جس دن سے بندہ مومن فوت ہوتا ہے تو نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، جنازے کو آگے باعزت رکھا جاتا ہے، امام کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ آج امام نے اپنے مقتدی کو عزت بخشی ہے کہ اے جنازہ، اے میرے مقتدی، تو میرے سامنے آ جا، اب تک تو مجھ سے پیچھے رہتا تھا لیکن آج تجھے سامنے رکھ کے تیری نماز جنازہ ادا کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ اسلام نے کتنی عزت بخشی ہے کہ نماز جنازہ کو، اب جنازے کو عزت بخشی جا رہی ہے، لیکن ہم نے اپنی عزت کو عزت نہیں سمجھا، لیکن قرآن مجید نے تمہاری عزت کو یہ عزت بخشا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے رسول اللہ کے لیے، عزت ہے مومنوں کے لیے۔ مسلمانوں، غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کتنے باوقار ہیں، کتنے عزت والے ہیں، کتنے جو ہے اللہ کے نزدیک مقرب ہیں، کہ جو ہے کل لوگ اپنے بچوں کو جو بیمار تھے تو مقتدیوں کا انتظار کرتے تھے، امام کا انتظار کرتے تھے کہ امام باہر آئیں گے، اگر وہ پھونک لگائیں گے تو ہمارے بچے کو شفا مل جائے گی، ہمارے بچے کو شفا مل جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کی ہر جگہ ضرورت ہے۔ امام جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے، امام کی عزت کرو، امام کا وقار سمجھو، امام کا جو ہے وقار سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم نے امام کے قول اور فعل کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت نہیں کی، امام کے جو ہے وقار کے سمجھنے کی ضرورت نہیں کی، تو یہ قوم جو ہے گڈھے میں چلی جائے گی، یہ قوم کھو جائے گی۔ آج جو ہے کچھ ائمہ حضرات قوم سے ڈر کر کے امامت کرتے ہیں، کہیں ہماری امامت نہ چلی جائے، کہیں امامت ختم نہ ہو جائے، کہیں ہمارا وقار نہ چلا جائے، کہ ہم قوم کے سامنے اگر حق بیان کریں گے تو یہ قوم کمی ہمیں مسجد سے کہیں باہر نہ نکال دے۔ نہیں، اس امام کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ قرآن و حدیث سے تو جو ہے ٹکرا نہیں رہی ہے، کہیں فقہ سے تو بات نہیں ٹکرا رہی ہے۔ اگر قرآن و حدیث فقہ سے بات ٹکرا رہی ہے تب اس کو تکرار کی ضرورت ہے، نہیں تو اپنے آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قرآن ہمارے لیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو قرآن کی ہمیں سہارے کی ضرورت پیش آئی۔ اگر تیجا ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، بیمار ہے تو قرآن کی سہارے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہارے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اس لیے ان کے وسیلے کے بغیر جنت میں ہم جا نہیں سکتے، ان کی شفاعت کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتے۔ اسی لیے اس آیت مقدس میں فرمایا تمہاری بھلائی کے واسطے، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے وہ رسول بھیجے ہیں، پہلے تھے تمہارے لیے آئے ہیں، تو تمہیں کتنا مقرب بنایا کہ تمہارے درمیان میں اپنے محبوب کو اتار دیا۔ تو اپنا محبوب کسی کو دیا نہیں جاتا ہے، اپنے محبوب کوئی عزیز چیز دی نہیں جاتی ہے۔ اگر تم سے تمہاری کوئی عزیز ترین چیز مانگی جائے تو اس کو چھپا کر رکھ لو گے، نہیں دوں گا۔ وہ چیز مانگو جو مجھ سے زیادہ عزیز نہ ہو، وہ چیز مانگو۔ لیکن آئیے
اللہ رب العزت نے تمہیں اور ہمیں اپنا عزیز اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے برادران ملت اسلامیہ، تو تمہاری بھلائی کے واسطے۔ اور آئیے آگے کیا فرمایا، جب تم پر کوئی مشقت ہو تو میرے محبوب کو گرا گزرتی ہے، میرے محبوب کو گرا گزرتی ہے، میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی آیت کے آگے کا ترجمہ یہ ہے برادران ملت اسلامیہ، اب تم نماز نہ پڑھو تو تمہاری جو ہے بے نمازی کی جو وہاں پر شکایت درج ہوگی تو کیا ہوگا، میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچے گی۔ اگر نمازی ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے چشمان مبارک کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم نے نمازوں کو بھلا دیا۔ آئیے اس کل قیامت کے دن اگر تم نیکی تلاش کرنے کے واسطے ماں کے پاس جاؤ گے تو ملے گی نہیں، باپ کے پاس جاؤ گے تو ملے گی نہیں، بیوی کے پاس جاؤ گے تو ملے گی نہیں، کیونکہ ان کو اس وقت پھر بھی ان کو اپنی نیکیوں کی ضرورت ہے، انہیں خود نیکیوں کی ضرورت ہے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر کیوں نہ ہو کہ ہم اسی پر اکتفا نہ کریں کہ ہم نے 10واں کر لیا، 40واں کر لیا، 20واں کر لی، 60واں کر لی اور ہم نے سارے کام نبھا دیے، اب ابا کی کسی شفاعت کی، کسی وسیلے کی، کسی جو ہے ثواب کی، کسی اجر کی ضرورت نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ کہ 10واں تیجا، 10واں 40واں یا ان کی بریانی، ان کی روٹی کھانے کے بعد ہم نے سب کچھ مکمل کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ایصال ثواب ہے، لیکن دنیا میں آئے کیوں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے